Assalamu alaikum, I'm Tanveer Safdar and today we are going to discuss the question answers from exercise chapter 1 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam an embodiment of justice, class 10. Question number 1 is, how can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? کہ لوگ اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی دائرہ عمل میں کس طرح کمال حاصل کر سکتے ہیں. پیپل کین اچیو پرفیکشن ان دیئر مورل، اسپرچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف بائی فالوئنگ دا لائف اینڈ میسج آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور زندگی سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر کے لوگ اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی میدانوں میں کمال حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ ہمیں ایک مکمل نمونہ زندگی ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں ایک انقلاب برپا کر دیا جس نے آگے آنے والی صدیوں میں پوری دنیا کو متاثر کیا. How did the Rasul sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideals for all mankind? رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانیت کے لیے انتہائی اعلیٰ اور عرفہ نمونے قائم کیے. The Rasul sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideals for all mankind through his practical examples. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے عملی مثالوں کے ذریعے انتہائی اعلیٰ اور عرفہ نمونے قائم کیے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، تو آپ نے ہر کام جو ہے وہ خود کر کے لوگوں کو دکھایا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت سی دفعہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پیبند لگا لیتے تھے، اپنی جوتی سی لیتے تھے، اس کی مرمت کرنی ہوتی تھی. اسی طرح غزوہ خندق کے دوران اگر ہم دیکھیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مقابلے میں 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے اور وہ اس تمام مشقت کو برداشت کر رہے تھے جو کہ تمام صحابہ کرام برداشت کر رہے تھے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے اور آنے والی دنیا کے لیے ایک روشن مثال قائم کی جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. However, the people of Makkah convinced of the Rasul's justice even before his نبوت. کہ مکہ کے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے کس طرح ان کے انصاف کے معترف ہو گئے تھے. People of Makkah were convinced of the Rasul's justice even before his نبوت because he did justice in every case. مکہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسندی کے قائل تھے، کیونکہ آپ ہر معاملہ جو ہے وہ اس کو انصاف کے مطابق حل کرتے. His dealings with people were always fair، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ لین دین ہمیشہ کھرا ہوتا تھا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باوجود لوگ اپنی امانتیں جو ہیں ہجرت مدینہ سے پہلے جو ہے تو وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے تھے. اسی طرح اگر ہم حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی مناسب فیصلہ کیا جس کی وجہ سے عرب کے قبائل جو ہیں وہ ایک بہت بڑی جنگ سے بچ گئے. What standard of justice did Rasul صلی اللہ علیہ وسلم practice as head of the state of Medina؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے انصاف کے معیار کو کس طرح قائم رکھا. As head of the state of Medina, the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم practiced high standard of justice. کہ مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے حساب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے اعلیٰ معیار پر عمل پیرا ہوتے. He decided every matter on merit. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کا استحقاق کی بنیاد پر فیصلہ کرتے. He did justice without regarding race, color or creed.
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسل، رنگ یا عقیدے سے بالاتر ہو کر انصاف فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ایک مقدمے میں اگر ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم آیا ہے تو آپ مسلمان کو فیور کریں، بلکہ اس مقدمے میں جو حق پر ہوتا تھا چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ جو ہے وہ دیتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ، نسل اور عقیدے کو جو ہے وہ اس کی بنیاد پر انصاف جو ہے نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ میرے قبیلے سے ہیں تو میں ان کو فیور دے دوں، یا یہ مسلمان ہیں تو ان کو فیور دے دوں۔ آپ نے انصاف کو انصاف کے ترازو پہ رکھا اور جو فیصلہ میرٹ پہ ہوتا وہی دیتے۔ What made the non-Muslims bring their suits to the Rasul sallallahu alaihi wasallam? The non-Muslims brought their suits to the Rasul sallallahu alaihi wasallam because he was very strict in doing justice. کہ غیر مسلم جو ہیں وہ اپنے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں لے کے آتے؟ غیر مسلم جو ہے وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملات لے کے آتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ How did the Holy Quran describe the personality of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ The Holy Quran describes the personality of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم as follows: Indeed, in the Rasul of Allah, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کچھ یوں بیان کرتا ہے: بے شک تم لوگوں کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں، اس طرح قرآن پاک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عالم انسانیت کے لیے ایک رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے۔